نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا. یہاں جو ایک نعت کا ابھی کچھ دیر پہلے ماحول بنا، اور حضرت مولانا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا کلام پیش کیا گیا، اور یہ محفل بھی غالباً ایصال ثواب کے حوالے سے یہاں منعقد ہوئی ہے، جس طرح ایک صاحب ابھی فرما رہے تھے. تو اصل میں ان محفلوں کے منعقد کرنے کا مقصد حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، آپ کا ذکر خیر، توحید کا پرچار، تاکہ دلوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا تعلق، اس کی ذات سے وابستگی، اور دلوں میں انابت اللہ پیدا ہو. کیونکہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص اور تمام انبیاء ما سبق کی بعثت کا مقصد بالعموم یہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی ذات و صفات کو، ان کی تعریفات کو مخلوق تک پہنچایا جائے، جس کے لیے یہ بزم کائنات آراستہ کی گئی. ان صفات سے لوگوں کو، مخلوق کو آگاہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ آگاہ وہی کرتا ہے جس کو کچھ اب پہلے اپنی خبر ہو اور پھر بنانے والے کی خبر ہو. تو اس طبقہ خاص کو اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ کیا گیا جو ان کو ودیت فرمائی گئی، اور پھر اپنی ذات و صفات سے بھی جتنی ان کی استعداد بنائی گئی اس کے مطابق ان کو آگاہ کیا گیا، جو ہم سے بہت زیادہ اور بلند اور بالا تھے. آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. محفل بھی ماشاءاللہ مجھ سے پہلے کافی مقررین یا خطیب حضرات بولے ہوں گے، اور نعت کا سلسلہ بھی چلتا رہا. تو میں اس موقع کی مناسبت سے صرف 2-4 رباعیات جو توحید کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انبیاء کی بعثت کا لب لباب ہے، اور اس دور میں جس انداز سے ایک طبقہ توحید کا پرچار کرتا ہے، میں ان کے اس عمل پر ان کو داد بھی دیتا ہوں. لیکن مجھے ایک شکایت بھی ہے کہ اتنا بڑا
پیغام دینے والا طبقہ توحید کا، تو اس میں ان لوگوں کی عزت اور حرمت اور ادب کو بھی ملحوظ رکھا جائے جن لوگوں کو، جس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزتوں سے نوازا، جس میں طبقہ انبیاء، صلحاء، اولیاء امت سر فہرست ہیں۔ تو توحید کا بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اس کی آڑ میں ان لوگوں کی بے عزتی کریں، ان لوگوں کے ساتھ وہ الفاظ لگائیں جو ہمارے لیے نازیبا ہے ان کا استعمال، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ جن کو اللہ عزت دے ان کو بے عزت کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ تو میں اس توحید کا قائل ہوں جو حضور رسالت مآب نے براہ راست خود عطا فرمائی ہے ہمیں۔ ایک مسلمان اس رسالت اور اس توحید کا مکلف ہے جو قرآن اور سنت کے حوالے سے اس تک پہنچی ہے۔ تو میں ان کے حوالے سے دو چار آپ کو رباعیات سناؤں گا۔ رباعی بڑی مشکل صنف ہے جو جہاں میرا خیال ہے کوئی شاعر شاید بیٹھا ہو تو اس کے اہمیت کو جو سمجھتے ہیں کہ چار مصروں میں بات کی جاتی ہے۔ کوشش کی ہے آپ کے ذوق کے مطابق، چونکہ بطور خاص میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کہا چلیں یہاں آپ کے پاس، آپ میرے منتظر بھی ہوں گے، اور ان لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی۔ اس رباعی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کے لیے کچھ چاہتا ہے تو اس کو کچھ عطا فرمائے، تو وہ انسان اس کو اپنے حق میں یہ سمجھے کہ یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک فرما رہا ہے، معاملہ فرما رہا ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرے، تو جو اس نے انسان کے لیے چاہا ہے وہ اس میں، اس کے حق میں ہرگز برا نہیں ہوگا، اس کا انجام بالخیر ہوگا۔ تو اس تناظر میں اس رباعی کو آپ دیکھیں۔ کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ، تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سارے انسان چاہے اونچے طبقے کے ہوں چاہے نچلے درجے کے ہوں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ غنی عن العالمین ہے اور سب بندے ہیں اس کے، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، سب۔ عرض کیا ہے کہ جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں، جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں، شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں، جگ میں کسی انسان کا صدا راج نہیں، شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں، ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج، ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج، محتاج اسی کا بن جو محتاج نہیں، ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج، محتاج اسی کا بن جو محتاج نہیں۔
نبیوں کو عزت کیوں ملی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے حوالے سے کہ ہے خاصہ ذات حق دوام عزت، ہے خاصہ ذات حق دوام عزت، ہے دست معز میں زمام عزت، ہے دست معز میں زمام عزت۔ یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے طفیل، یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے طفیل پایا ہے رسولوں نے مقام عزت۔ یہ سچ ہے کہ اللہ سے نسبت کے طفیل پایا ہے رسولوں نے مقام عزت۔ ہماری عزت کی وجہ کیا ہے؟ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، دولت کی نہ خون اور نسب کی عزت۔ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، دولت کی نہ خون اور نسب کی عزت۔ ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو پیر کہ مولوی ہو یا کوئی ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت۔ ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت۔ اور فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے صرف رب کی کرسی۔ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی۔ جسٹس ہو گورنر کہ وزیر اعظم، جسٹس ہو گورنر کہ وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ جسٹس ہو گورنر کہ وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو، مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو، ہر حکم کی تعمیل پہ مرنا سیکھو۔ مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو، ہر حکم کی تعمیل پہ مرنا سیکھو۔ اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو، اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو، اللہ کی تعظیم بھی کرنا سیکھو۔ اے اپنی ہی تعظیم کرانے والو، اللہ کی تعظیم بھی کرنا سیکھو۔ صدائے رحمت۔ دین سب کے لیے، شریعت سب کے لیے، اس میں کسی کو کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں۔ میراث ہے سب کی، تیری جدی تو نہیں۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں۔ میراث ہے سب کی، تیری جدی تو نہیں۔ اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر،
اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن۔ چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن۔ آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن۔ آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے۔ انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ لہجے سے رعونت منو تو نہ گئی، لہجے سے رعونت منو تو نہ گئی، گردن میں جو تھی اکڑ سرے منہ نہ گئی، گردن میں جو تھی اکڑ سرے منہ نہ گئی۔ کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں، کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں، اب تک تیرے سر سے کبر کی بو نہ گئی۔ کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں، اب تک تیرے سر سے کبر کی بو نہ گئی۔ ہاں، ایک اور ربائی ہے۔ انسان تجاوز کرتا ہے جب حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، دولت کی فراوانی، پیسے کی فراوانی، اقتدار کی، اختیار کی۔ اس میں ایک مفہوم تھا، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ۔ یہ انسان کو میں نے حقیقت اس کی قرآن کی آیات کی روشنی میں، علم یکن نطفۃ من منی یمنی، دوسری جگہ ہے من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے انسان کو میں نے پیدا کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ حضرات، بات یہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے رنگ نظام، یہ 550 کے قریب رباعیات ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ ایک صفحے پہ آیت ہے یا حدیث ہے یا کوئی قول ہے کسی کا، تو دوسرے صفحے پہ میں نے رباعیات لکھی ہیں، تو یہ چھپی ہوئی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی شاید ضیاء القرآن میں شاید موجود ہو، رنگ نظام اس کا نام ہے، مجموعہ رباعیات ہے، اس میں ہر قسم کی
جو میں سمجھ سکا، جو دور کے تقاضے تھے، مجھے ضرورت محسوس ہوئی، میں نے کہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مجالس کے منعقد کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پالیں۔ وہ کیا ہے؟ اتباع سنت نبوی اور قرآن مجید کے منصوص احکام کی پیروی۔ یہ اصل میں ان مجالس کے انعقاد کا مقصد ہے، اور یہ نعت بھی فروعات میں ہے، اصول میں نہیں ہے۔ تو یہ اس ذات گرامی کا ذکر ہے، اس حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایک ذوق کی حد تک ایک وجدان اور مسلمان کے دلوں میں ایک امنگ پیدا کرنے کے لیے یہ اشعار اچھے لوگوں کے، جو مقام رسیدہ لوگ ہیں، صاحب نسبت ہیں، جن کے اندر حب مصطفیٰ ہے، ان لوگوں کا کلام اگر خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس میں دل کی گرمی اور عشق اور اس کی لگن جو ہے مزید بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کرے، اختتامی دعا محفل کی۔ یا اللہ، ہمیں جو یہ محفل یہاں آراستہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس میں جو شریک ہوئے، جس خلوص کے ساتھ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جن لوگوں نے جو کچھ یہاں بیان کیا، اور مجھ ناچیز نے اپنے رباعیات کے حوالے سے یا جن کلمات کے حوالے سے جو اچھے جملے، اچھے مضامین اور مفاہیم میں نے پیش کیے ہیں، اور نعت پڑھنے والوں نے جس جذبے کے ساتھ حضور سید عالم کی بارگاہ میں بزرگوں کا کلام پیش کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور